بعض مفسرین نے سورۃ قلم کے اخیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے یہود نے اپنے نظر بازوں کو اکٹھا کیا. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون بھوکی آنکھوں کا مالک ہے جو آدمی کو تیر مار سکتا ہے. ایسے کئی لوگوں کو جمع کیا اور حضرت منبر پر بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا تھا اس کو 99 درجے اور کر لے، اس کا دوہرا آپ کو دیا تھا. اور شمائل میں ہے کہ حضرت کے حسن کا ہر دن ایک جلوہ بڑھتا تھا جیسے جنت الفردوس کی نعمت کا بڑھتا ہے. ام المومنین فرماتی ہے کہ میں آپ کے حسن کو گھیر نہ سکی. ممبر پر آپ بیٹھے تھے، زلف تھے سیاہ، خوبصورت امامہ سر پر تھا، اور کس شان کہتے مجال ہے کہ کوئی بیان کر لے. تو وہ جو نظر لگانے والے تھے وہ سارے لائن سے کھڑے ہو گئے. وہ مسلسل نظر باز کی یہ علامت ہے، وہ نظر نہیں ہٹاتا. نظر ہٹانا یہ تو باکمال انسان کا کام ہے. خر اور گدھ آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ بھئی میری مسلسل دیکھنے سے یہ گر جائے گا. تو حضرت بڑے باحیات ہیں، آپ نے نگاہ نیچے کی. ممبر سے آپ اترے اور آپ نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ مجھے لے چل نہیں سکتے تھے، اثر ہو گیا تھا. اتنے میں یہ سورۃ قلم کی آخری آیت نازل ہوئی. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وإن يكاد الذین کفروا ليزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذکر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. ان آیتوں کو صبح و شام پڑھا جاتا ہے احتیاطاً. پہلے 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، پھر یہ آیت 3 دفعہ، اور آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی. اور پھر جس کو دم کرنا ہوتا ہے اس کو تصور کرتے ہیں کہ اللہ تیرے کسی بھی بندے کی نظر ہو، وہ مومن ہو یا کافر، عورت ہو یا مرد، ہری آنکھوں والا ہو یا کالی آنکھوں والا، اپنا ہو یا پرایا، محبت والا ہو یا بغض والا، خیر خواہ ہو یا بدخواہ، ارادتاً کیا ہو یا بغیر ارادے کے. اللہ آپ ان آیات کی برکت سے ہمارے اس